الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم فرمایا، ہم سب یہاں مسجد میں جمع ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے فضل کے متلاشی ہیں، اس کے کرم کے خواہاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمات میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا کی زندگی بھی آسان فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر فرمائے، آمین۔ خشیت الہی ایک ایسی فکر ہے کہ جو انسان میں جذبہ ایمانی کو تقویت دیتی ہے۔ خشیت الہی سے انسان کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، انسان کا اسلامی طرز عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ امانت میں بہتر ہو، دیانت میں بہتر ہو، نیکیوں میں وہ سبقت لے جائے اور گناہوں سے وہ بچ جائے، اور وہ اسی جذبہ سے ایک اچھا انسان بنتا ہے، اچھا والد بنتا ہے، اچھا بھائی بنتا ہے، اچھا دوست۔ ایک جذبہ خشیت الہی، خشیت الہی ایک بہترین معاشرہ تشکیل ہی تب پاتا ہے جب انسان خشیت الہی کا جذبہ اپنے من میں بیدار کر دیتا، اور یہ جذبہ پھر انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا ہے، پھر وہ اپنے راستے کو متعین لوگ جو بھی کہتے رہیں وہ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کی منزل اللہ ہوا کرتی ہے، اس کی منزل دنیا نہیں ہے، اس کی منزل اللہ ہے۔ جب اللہ کے راستے میں آ گئے پھر یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب آپ جانتے ہیں میں جو کر رہا ہوں اس میں اخلاص اور للہیت موجود ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جب یہ سوچ بیدار ہو جاتی ہے پھر من میں سویرے اتر آتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تو اپنے ظاہر کو صاف کر لے، باطن تیرا اللہ صاف کر دے گا۔ صرف ظاہر کو صاف کرنا، جو انسان اپنے ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے من کو نکھار دیتا، اس کے سینے کو پاکیزہ کر دیتا۔ کوشش انسان نے کرنی ہے۔ یہاں دنیا میں ہم کبھی نہیں تھکیں گے، دنیا تھکنے نہیں دیتی، جب تک انسان میں جوش ہے، جذبہ ہے، صحت ہے،
انسان لگا ہوا. وہ پچھلے دنوں میں ایک ذوالفقار نقشبندی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے ان کی قبر انور پر. بڑے اچھے مبلغ اسلام تھے، بڑی بہترین گفتگو کیا کرتے تھے، بلکہ ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے، بڑا اور بڑی محبت سے، اور ان کے لہجے میں وہ مٹھاس تھی کہ وہ دلوں میں اتر جاتا تھا. وہ کہا کرتے تھے بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ جی یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں بہت سے نقشے بنا بنا کر. یہاں سر اٹھا کے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. یہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا بھی ہوتا ہے زندہ، پوتا چلا جاتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بوڑھا باپ جوان بچے کے لاشے کو کندھا دے رہا ہوتا، جوان بچہ، دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن دنیا ہے، دنیا ہے، یہاں جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آنے کا پتہ بہت پہلے چل جاتا ہے، کوئی آ رہا، نیا مہمان آ رہا. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. خشیت الہی آج کا میرا موضوع چند باتیں. یہاں انسان بڑا گمنڈ کرتا ہے، میں بڑا طاقتور ہوں. بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اور بیماری صرف عام لوگوں کو نہیں آتی ہے. بڑے بڑے محقق، مفسر، محدث، علماء جن کی ساری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزر جاتی ہے، بیماری ان کو بھی. اگر کسی انسان کو زیادہ گھمنڈ ہے نا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، بیماری میرا کیا بگاڑے گی، تو جائے ذرا ہاسپٹل کا چکر لگا لے. بڑے بڑے زوراور اس کنڈیشن میں ہیں کہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے. تو گھمنڈ نہیں کرنا. خشیت، اللہ کی خشیت. خشیت کہتے کس کو ہے؟ خشیت وہی کرتا ہے جو عالم ہوتا، علم والا ہوتا، جو جانتا ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، مجھے میرے رب نے پیدا ہی کمزور کیا. وہ جانتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانَ خُلُوًّا، لیکن یہ باز نہیں آتا، یہ چھلکتا رہتا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی مطمئن نہیں. کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی حسب و نسب پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے تعلقات کو بتاتا ہے لوگوں کو میرے بڑے تعلقات ہیں. یہ سب چیزیں زیر ہو جاتی ہیں جب وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب وہ اپنی تدبیر کرتا ہے ہر چیز کو زیر کر دیتا، ہر چیز کو وہ غالب ہے، ہر چیز کو زیر کر دیتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسان اپنی تدبیر کرتا ہے لیکن وہ خفیہ چال چلتا ہے، اور اس کی تدبیر واللہ خیر الماکرین سب سے بہترین ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ 29 پارہ. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، میں جو مرضی کرتا رہوں، جیسے مرضی زندگی گزاروں، اللہ کی حکمت اور اللہ کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاروں یا نہ گزاروں. قرآن کہہ رہا ہے ایحسب الانسان، وہ حساب لگاتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، پوچھا نہیں جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. سدا، عربی میں سدا کہتے ہیں شترے بے مہار کو، وہ اونٹ کہ جو صحرا میں چھوڑ دیا جائے، جدھر مرضی جائے، اس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جہاں جائے، جہاں مرضی چرے، جہاں مرضی بیٹھے،
سدا سیدھا بغیر حساب کے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، اے بندے تجھے بڑی اکڑ ہے، تجھے بڑی اکڑ ہے، بڑا تکبر ہے، بڑا فخر کرتا ہے، ذرا تو اپنی پیدائش کو دیکھ لے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، میں نے تمہیں حقیر قطرے سے بنایا، تیری پیدائش میں نے ایک حقیر قطرے سے کی ہے۔ یہ ہے حکمت اللہ رب العالمین کی۔ میں نے ایک پانی کے قطرے سے تیری تخلیق کی، ثم کان علقہ، تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں نے لوتھڑا تجھے بنا دیا، تجھے میں نے فخلق فسوا، پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے تمہیں سیدھا سیدھا کر دیا۔ آج تو ذرا دیکھ تیرے کتنی پیاری پیاری آنکھیں، آج ذرا دیکھ تیری گفتار کتنی اچھی ہے، تیری رفتار کتنی اچھی ہے، آج جب تو بولتا ہے زمانہ تجھے سنتا ہے، آج جب تو چلتا ہے لوگ تیری چال کے دیوانے، صنوبر کی درخت کی طرح تجھے قد دیا ہے، تجھے بڑی فہم و فراست دی ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا تیرا آج کیا کہنے ہیں، جب تو چلتا ہے قیامت کی چال چلتا ہے، تیرے سینے میں بڑی طاقت ہے، تیرے ہاتھوں میں بڑا زور ہے، تیری چال کے بڑے تنتنے ہیں، لیکن اے انسان مت بھول جو کچھ تو کر رہا ہے تجھے سدھا نہیں چھوڑا جائے۔ آج تم مگن ہے دنیا میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں ایسا مگن ہے، تیری بریک اس وقت ہوتی ہے جب تو قبر میں پہنچ جاتا، ایسی رفتار تو نے پکڑی ہے انسان، تیری بریک تب لگتی ہے جب تو قبر میں ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو جو دوڑ رہا ہے نا، حکم تجھے یہ تھا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ، حکم تجھے یہ تھا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ، فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں میں سبقت لے جا، تو دنیا میں سبقت لے گیا، تجھے حکم یہ تھا کہ نیکیوں میں سبقت لے جا، نیکیوں میں آگے آ جا، تو دنیا میں سبقت لے گیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ذرا تو دیکھ تو صحیح اور تھوڑا غور کر، اسی قطرے سے، اسی لوتھڑے سے میں نے مرد بھی بنایا ہے، عورت بھی بنائی، ذرا غور تو کر، ذرا اس کاریگری کو تو دیکھ، ایک حکمت کو تو دیکھ۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا تو سمجھتا ہے کہ جب تو پڑ جائے گا تیری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تیرا گوشت سڑ جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، تو یہ تصور کرتا ہے کہ دوبارہ مجھے کون بنائے گا؟ الیس ذلک بقادر، تو جان لے میں اس پر قادر ہوں، تجھے پھر بناؤں گا، تجھے بناؤں گا۔ اور لمن الملک اليوم، اس دن کہ جس دن پوچھنے والے پوچھ رہے ہوں گے آج کے دن کا حاکم کون ہے، لمن الملک اليوم، تجھے بہترین بناؤں گا اور اپنے سامنے کھڑا کروں گا، تجھے بناؤں گا اور تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ لمن الملک اليوم، پھر پوچھوں گا آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کا حاکم کون ہے؟ پھر منادی ندا دے گا این الملک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی ذہانت پر اترانے والے کہاں پہ ہیں؟ سامنے آئیں۔ این الملک الدنیا، بادشاہ دنیا کہاں پہ ہیں؟ کوئی آواز نہیں آئے گی،
کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر اعلان ہوگا, پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار, آج کے دن کا مالک وہ ہے جو قہار ہے, قہر کرنے والا ہے, قہر کرنے والا ہے. تم سدا نہیں ہو, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تمہیں سیدھا نہیں چھوڑا جائے گا. ایک بکری جس کے سینگ ہیں, بخاری کہہ رہی ہے, اگر بغیر سینگ کے بکری کو ٹکر مارے گی, اس سینگ والی بکری سے پوچھا جائے, اس سے پوچھا جائے تو نے ٹکر کیوں ماری ہے. تو پھر انسان ظلم کرے, زیادتی کرے, تکبر کرے, فخر کرے, کسی کو ذلیل کرے, وہ کیسے بچے گا اللہ رب العالمین سے؟ وہ کیسے بچے گا؟ اللہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے, اللہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا, وہ بہت محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اس کا بچہ کچھ ثانیہ کے لیے, چند لمحوں کے لیے آگے پیچھے ہو گیا, اضطراب میں آ گئی, بھاگی کبھی ادھر کبھی ادھر. سیدنا عمر فاروق, نبی کریم فرمایا اے عمر دیکھ رہے ہو اس عورت کو؟ کہ یا رسول اللہ ماں ہے, ماں کے دل میں اللہ نے بڑی محبت رکھی, ماں بڑا پیار کرتی ہے. جب ماں بولتی ہے اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے, اس کے لہجے میں جبرائیل. یہاں تو بڑے بڑے علماء, ایک عالم دین کے جنازے میں ہم موجود تھے اور وہ اتنا شدید رو رہے تھے. ہم میں سے کچھ دوست آگے بڑھے, بزرگ عالم دین تھے, کہا حضرت آپ تو خود دلاسا دینے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. بزرگ عالم دین کے جنازے میں, ان کے والدہ کے جنازے میں ہم شریک تھے. زاروں کے تار رو رہے تھے, بڑا شدید رو رہے. تو لوگوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ تو دلاسا دینے والے, آپ تو خود بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کے اس وقت جب وہ بکھرے ہوئے ہوتے, ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, آپ تسلی و تشفیع دیتے ہیں. لوگ آپ کو کال کرتے ہیں حضرت دعا کیجیے, آپ دعا بھی کرتے ہیں, بڑا شدید رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں رو رہا, کوئی عالم نہیں رو رہا, یہ حافظ نہیں رو رہا, یہ ایک بیٹا اپنی ماں کی محبت میں رو رہا. میں بحیثیت بیٹا اس وقت رو رہا. وہ کہنے لگے جاتا ہوں, جگہ جگہ جاتا ہوں, لوگ بڑے القاب دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں, اسکالر صاحب آ گئے ہیں, محقق آ گئے ہیں, مفسر آ گئے ہیں. تو لوگ کہتے رہیں گے, لیکن بشیرہ کہنے والی آج دنیا سے چلی گئی. جب بشیرہ کہتی تھی وہ مٹھاس, وہ محبت, ایسے لہجے میں کوئی دیگر نہیں پکارے گا, وہی پکارتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے, اے عمر دیکھ رہے ہو کہ عورت اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے. یا رسول اللہ ماں ہے نا, ماں کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں, کائنات کی ہر چیز برداشت کر جاتی ہے, لوگوں کے برتن مانجنے پڑے مانج لیتی ہے, بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی, لوگوں کے گھروں میں گندے کپڑے دھو لیتی ہے, بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی. یہ ماں ہے, اس کے جذبات ہیں. وہ ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کی تھی, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا. وہ کہا میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا اماں جی رات ڈر لگتا ہے, اماں میری سوندی کوئی نہیں. وہ بتا رہے تھے جب میں گھر کے دروازے کے دور ہوتا تھا ماں کو معلوم پڑ جاتا تھا میں آ گیا. ماں تو دستک دینے کے انداز سے جان جاتی ہے کون سا بیٹا ہے. یہ ماں کی محبت ہے, یہ ماں کی محبت ہے. حضور نے فرمایا عمر دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ یہ ماں ہے. ماں بڑی محبت کرنے والی حیثیت ہوتی ہے, شخصیت ہوتی ہے. یہ ماں ہے نا, اس لیے بڑی محبت کرتی ہے اپنے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر جان لو کیا یہ ماں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کو آگ لگ جائے؟ کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ماں تو یہ بھی نہیں چاہتی
کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگ جائے. ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگے. یہ ماں کے جذبات ہیں. اللہ نے کل کائنات کی محبت سمیٹ کر ماں کا دل بنا دیا. اتنی عظیم ہستی ہے ماں. خود امام الانبیاء، اے صحابہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، مسجد نبوی ہوتی، میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ دیتا اور کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے تھے، حضور کی معیت تھی، کیا نظارے ہوں گے، کیا منظر ہوگا. صحابہ اور امام الانبیاء، ہم جا رہے تھے، راستے میں حضور نے ناکا کا رخ تبدیل کر دیا. صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، ناکا کا رخ تبدیل کر دیا. ہم بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، کیونکہ یہ پلان میں نہیں تھا. ہم حج کے لیے جا رہے تھے، مدینہ سے جا رہے تھے. حضور نے ناکا کا رخ تبدیل کر دیا. پھر ایک قبر کے قریب حضور پہنچے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے. ہم ایک قبر کے قریب پہنچے اور کہتے ہیں انس بن مالک، حضور اس انداز میں بیٹھے کہ اگر کسی بچے کو گھر میں تھوڑا کہا جائے کچھ تو وہ اپنی دونوں ہاتھ اکٹھے کرتا ہے، اپنی دونوں ٹانگیں اٹھاتا ہے اور سر بیچ میں دے کے روتا ہے. امام الانبیاء ایسے ہی رو رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی حضور کو اس انداز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم پریشان ہو گئے. پوچھا گیا، عرض یا رسول اللہ آپ بڑے پریشان ہیں، بڑے رو رہے ہیں. کہا یہ میری ماں کی قبر ہے. جب میں بڑا چھوٹا سا تھا مجھے دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں کا مقام ہے. امام الانبیاء رو رہے ہیں اور کہا یہ ایک بیٹا رو رہا. یہ اللہ کا نبی نہیں رو رہا اس وقت، بحیثیت بیٹا رو رہا. وہ محبت یاد آ رہی ہے، وہ جذبات یاد آ رہے ہیں، وہ کیفیت یاد آ رہی ہے. اب دوبارہ نہیں ملے گی. کائنات میں آپ کو اتنی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنا ماں کرتی. اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں عافیت میں رکھے، سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا. اے عمر، کیا یہ ماں برداشت کرے گی کہ اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ماں تو یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو گرم ہوا بھی لگ جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اسے پیدا کیا. یہ جو اتنی محبت ہے، اتنا احسار ہے، اتنا اخلاص ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس نے اسے پیدا کیا ہے. تو پھر جس نے خلق کیا، اس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا، وہ ہم سے کتنا پیار. وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کون کہے گا؟ جس کے ہم باغے ہوئے ہوں، جس پہ ہم نے ظلم کیا ہو. یہ ظلم ہے، ہم حکم اسلامی ہو اور ہم اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر لیں. یہ انحراف ہے. چونکہ ہم دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. نبی کریم نے فرمایا جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے جیسے دو پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا. دو پہاڑوں کے بیچ میں آ گیا. اور ایک عام شخص جو نیکیوں سے دور ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ مکھی آئی تھی جسم پہ بیٹھی اور اڑ گئی، پرواہ ہی نہیں. کیوں؟ دل کالا ہو گیا، دل میں ندامت نہیں. جن کے پاس ندامت ہوتی ہے، بخاری کی ایک حدیث، بخاری کی ایک حدیث میں ندامت بھی ہے، ایمان بھی ہے، ندامت بھی ہے اور دیانت بھی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، وہ بارش آ گئی، ایک غار میں گھس گئے، وہ ایک غار میں گھس گئے۔ اب طوفان شدید تھا، یہ بخاری و مسلم دونوں میں روایت، طوفان شدید تھا، ایک پتھر اوپر سے لڑکا اور غار کا دہانا بند کر دیا۔ جو لوگ اندر آگے بڑے پریشان ہو گئے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں، اور ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں زندگی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ پہاڑ ہے اور بہت بڑا ایک تودا، بڑا پتھر غار کے منہ پہ ہے، باہر نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ اب خشیت، آج میرا موضوع خشیت ہے، خشیت الہی۔ اب خشیت، ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں، وہ عالم تھا، عالم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا، جو علم والا ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اگر عالم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں۔ عالم علم والا ہمیشہ اللہ کی خشیت میں رہتا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ جانتا ہے کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے جانا ہوگا، تیاری میں رہتا۔ وہ تینوں اشخاص غار میں پھنس گئے۔ ایک نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دونوں میں اتھینٹیفیکیشن کے ساتھ۔ اور اسماء الرجال کے نزدیک یہ بہت ایک دیانتداری کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے، خدمت والدین کے لحاظ سے اور امانت و خیانت کے بارے میں بڑی بہترین حدیث ہے۔ حدیثیں ساری بہترین ہیں لیکن یہ اس میں 3 پہلو ہیں۔ ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے، میں ایک کاروبار کیا، میرا جو پارٹنر تھا اس کو کہیں سفر کرنا پڑ گیا، وہ پھر نہیں آیا، 20 سال 25 سال بہت تاخیر کے بعد آیا، تب تک میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا، جو اس کا بنتا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ 25 سال چونکہ دیانت تھی اور امانت تھی، اگر میرا یہ عمل وہ نہیں جانتا تھا، میں نے اس کی رضا کے لیے نہیں دیا، میں نے تیری خشیت میں دیا، تیرے لیے دیا، تو جانتا تھا، تو دیکھ رہا تھا، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہاں سے نکلنے کی سبیل کر دے۔ اسی وقت پتھر تھوڑا سا لڑکا اور تھوڑی سی روشنی اندر آنی شروع ہو گئی، لیکن ناکافی تھی۔ دوسرا کہنے لگا مالک تو جانتا ہے، میرے بوڑھے والدین تھے، میں بڑا لمیٹڈ سا انسان تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، لیکن میں جو کماتا تھا سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا تھا۔ میں اگر گھر میں دودھ بھی لے کے آتا تھا اپنے بچوں کو بعد میں دیتا تھا، پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے۔ پتھر تھوڑا اور لڑک گیا، ابھی واضح روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، راستہ بھی تھوڑا نظر آیا لیکن اتنا نہیں تھا کہ تینوں باہر نکل سکتے۔ تیسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا، میں ایک گناہ پہ قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، موقع بھی میسر تھا، ہر چیز موجود تھی، لیکن میں تجھ سے ڈر گیا، تیری خشیت سامنے آ گئی، میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو کرم فرما دے۔ اسی وقت پتھر رستے سے ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل گئے۔ یہ ہے اللہ کی خشیت میں اللہ کے حکم کو مان لیں، گناہوں پہ قادر ہوتے ہوئے گناہ نہ کر سکتے تھے، نہیں کیا، تیری رضا کے لیے نہیں کیا۔ لوگ تو نہیں جان رہے، تو جان، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، تو دیکھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا، پھر انسان خشیت الہی میں آ جاتا، پھر انسان بہتر ہو جاتا۔ خشیت جہاں بھی ہوگی وہ انسان ایمانداری میں رہے گا، وہ تقوی میں رہے گا، وہ محبت الہی میں رہے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے
اپنے بیٹوں کو بلایا، بخاری پڑھ رہا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو یہ کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا ہے۔ بیٹے سب اکٹھے ہو گئے، کہا ابا جی آپ حکم کریں۔ کہا تم نے مجھے بحیثیت باپ کیسا پایا؟ بیٹے کہنے لگے ابا جی بڑا شفیق پایا، بڑی محبت کرنے والا پایا، ہمارے لیے آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم سے بڑی محبت کی، ہمارے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، دیس پردیس کی خاک چھانی، اپنی جوانی تباہ کر دی، اپنی خوبصورتی ختم کر لی ہمارے لیے، اپنوں کو چھوڑ دیا ہمارے لیے، کم کھایا ہمارے لیے، اچھا نہیں پہنا ہمارے لیے۔ اب بڑے شفیق باپ ہیں، بڑی محبت کرنے والے باپ ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا سنو، میں ایک باپ تو اچھا ہوں لیکن عبداللہ نہیں بن پایا، اللہ کا بندہ نہیں بن پایا۔ باپ اچھا بناؤں، اللہ کا بندہ نہیں بنا۔ اب مجھے خوف ہے، میں ڈر گیا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری روح نکل جائے، مجھے دفنانا نہیں، لا تدفن حرقونی، مجھے جلا دیں، ثم ذرونی نصف البر و نصف البحر، اور میرے جسم کی جو راکھ ہو 50% دریاؤں میں اور 50% خشکی میں پھینک دینا۔ بیٹے اب وعدہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کا انتقال ہو گئے۔ میں بخاری و مسلم پڑھ رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ انتقال ہو گیا، بیٹوں نے باپ کو جلا دیا۔ اب جلا کے وصیت کے مطابق 50% دریاؤں میں ڈال دیا، 50% خشکی میں پھینک دیا۔ نبی کریم نے فرمایا زمین کو حکم ہوگا کل روز قیامت اس کو اکٹھا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین اس کی راکھ کو اکٹھا کرے گی اور اسے مجسم بنایا جائے گا، روح پھونکی جائیں گی، پوچھا جائے گا یہ کیا کیا، پوچھا جائے گا یہ خلاف فطرت عمل تو نے کیوں کیا۔ اب وہ کہے گا اے میرے خالق، اے میرے مالک، ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، ساری زندگی تو گناہ کی ہے، کبھی اچھا کام کر ہی نہیں پایا، ساری زندگی میری نادانیوں میں گزری ہے، کوتاہی میں گزری ہے، سستی میں گزری ہے، غفلت میں گزرتی ہے۔ اے میرے مولا تیرے سامنے کھڑا ہو کے تیرے سوالوں کے جواب کیا دے گا؟ مجھ سے پوچھا جاتا زندگی کہاں پہ گزار کے آیا ہے، کیا بتاتا؟ میرے مولا میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اسی لیے میں نے یہ کچھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے، یہ جو کچھ تو نے کیا ہے خلاف شریعت کیا، خلاف فطرت کیا ہے، کام تیرا غلط تھا، لیکن چونکہ تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب جو اللہ سے ڈر گیا اس کا مقام جنت ہے۔ کام تو نے غلط کیا ہے لیکن صلہ میں نے تجھے یہ دیا ہے کہ میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ میں اور آپ ہمیشہ خشیت الہی میں رہے، اللہ کے خوف پہ۔ انسان کبھی بھی اس کیفیت میں نہیں آ سکتا کہ وہ اس چیز پہ قادر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم فرمایا کہ اے میرے بندو سرکش تم ہو گئے ہو، سرکشی تم اختیار کر گئے ہو، اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر ایک کام کر، جو مجھے مانتے ہو، مجھ پہ یقین رکھتے ہو، توحیدی ہو، مصطفی ہو، محمدی ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم مجھے مانتے ہو اور میری نہیں مانتے ہو تو پھر میری زمین سے نکل جاؤ۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر میری زمین کو چھوڑ دو۔ جب مجھے نہیں ماننا تو کہاں جائیں گے؟ زمین کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ رب تو کہہ رہا ہے اگر تم میرے نافرمان ہو تو میری زمین کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، جائیں گے کہاں؟ ہمارے لیے فقط ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل۔ ہر وقت اللہ کے فضل کے متلاشی رہیں، اللہ کے کرم کے متلاشی رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔